ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جمع کیا اور وہ صحابہ کرام کو کہا کہ کوئی کام کے لیے بھیجا کہ تم کو وہ کام کرنا ہے. اب سارے صحابہ چلے. وہ تقریباً جانے والے صحابہ 300. بولو کتنے؟ 300 صحابہ گئے. اب صحابہ گئے. اب وہ زمانہ تھا، آپ کو بھی معلوم ہے وہ زمانہ تھا، وہ عرب کا جنگل، وہ بیابان، وہ صحرا، وہ سارے صحابہ جنگل میں ہیں. ایک صحابی، سننا برابر سننا، ایک صحابی جن کا نام ہے سفینہ. بولو کیا نام ہے؟ سفینہ. سفینہ وہ صحابی کا نام ہے. کیا نام ہے؟ سفینہ. ان کو کچھ پیشاب کا تقاضا لگا ہوگا. اب وہ سارے صحابہ بیٹھے تھے تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ پیشاب کرنے چلے گئے. اب وہاں گئے تو وہ جنگل میں جانا پڑتا تھا نا، بہت دور جانا پڑتا تھا. جب وہ آئے، واپس آئے تو دیکھا سب لوگ چلے گئے. ارے سب لوگ، اب یہ جنگل، بیابان اور شام ہونے والی، رات ہونے والی، یہ سب کہاں چلے گئے؟ اب وہ کیا کرے؟ وہ کھڑے ہو کر زور زور سے سب کو چلانے لگے، سب کا نام لے لے کر کہنے لگے ارے وہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ارے وہ میرا دوست کہاں ہے؟ ارے میں جنگل میں اکیلا ہوں، میرے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے. وہ اتنا زور زور سے چلائے مگر اتنے بڑے جنگل میں کوئی سننے والا. تو وہ سوچے اب کیا کروں، چلو مجھے دوڑنا پڑے گا. وہ دوڑتے دوڑتے معلوم نہیں کہاں تک گئے، مگر آگے گئے تو کوئی نہیں ملا. واپس اپنی جگہ پر آئے اور پھر رائٹ میں دوڑنے لگے تو رائٹ میں بھی کوئی نہیں ملا. پھر لیفٹ میں تو نہیں گئے کیونکہ میں ہی وہاں پہ استنجا کرنے گیا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. تو پیچھے کی طرف دوڑنے لگے. اتنا تھک گئے، اتنا تھک گئے. ارے میرے پیارو، وہ سوچو جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان ہے اور معلوم نہیں کون سا درندہ، کون سا چرندہ، کون سا پرندہ کون حملہ کرے گا اور ان کے پاس کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بیچارے پھر اپنی جگہ پر آئے اور زور زور سے کہنے لگے ارے اے کوئی مدد کرنے والا، ارے کوئی تو مدد کرنے والا ہو. لیکن کہیں سے آواز، تو سمجھ گئے کہ اب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک جگہ بیٹھ گئے پورے پسینے میں، بہت پیاس لگی تھی. بس ایک ہی بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اچانک پیچھے سے ایک آواز ہے، ڈھاڑ کر کے جو آواز آئی، کرانے کی آواز آئی. تو ظاہری بات ہے آواز آئی تو گھبرا گئے. پھر کھڑے ہو کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. بھائی جنگل ہے تو جنگل میں کون آ رہا ہے؟ شیر آ رہا. اب وہ شیر یوں ایسا سامنے یوں آیا اور یوں ٹرن لے کے یوں سامنے آ رہا. اب ظاہری بات ہے شیر آوے، احمدآباد والے اگر آوے تو اپن کیا کرے؟ اپن بھی آگے جاوے، اپن بھی آگے جاوے. ابھی میں کل اڑیسہ گیا تھا نا، اڑیسہ کل پرسوں، تو وہاں نعرے لگا رہے تھے. میرے جانے کے ساتھ ہی نعرے لگائے، آیا آیا رے شیر آیا. میں نے کہا کائے کا شیر آیا، بھاگے گا شیر آئے گا تو میں تھوڑی پٹھان ہوں کہ شیر کے سامنے جاؤ. میرے کو کہتے شیر آیا شیر آیا. میں نے کہا بھائی نے شیر میں لیا. اب وہ حضرت، بولو کون سے صحابی کا قصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو؟ حضرت سفینہ، اور سامنے سے شیر آیا. اب وہ آگے بڑھے، یہ تھوڑا پیچھے جائے، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھے، یہ اور تھوڑا پیچھے جائے. یہ اپنے دل میں سوچنے لگے کب تک پیچھے جاؤں گا، ایک چھلانگ مارے گا تو میرے اوپر آ جائے گا. تو انہوں نے ہمت کی اور کیا کہا معلوم؟ یا اسد الغابہ، یہ عربی جملہ، وہ شیر کو کہہ رہے یا اسد الغابہ لا تهجم علی انا عبد محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اے جنگل کے شیر، اے جنگل کے شیر، مجھے معلوم ہے تو حملہ کرے گا لیکن مجھ پہ حملہ مت کرنا، کسی اور پہ حملہ کرنا، مجھ پہ مت کرنا، کیونکہ میں تو مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ، کیونکہ میں مصطفیٰ کا. بس اتنا کہا تو شیر آیا اور اپنا چہرہ ادھر کر دیا. یعنی یہ ایسے کھڑے نا، شیر یوں آیا اور یوں ٹرن لیا. اب شیر کی دم ان کے سامنے اور شیر دم ہلائے. یہ سوچنے لگے یہ کھڑا ہو گیا میرے سامنے، کیا کرنے کا. معلوم نہیں ان کے دماغ میں بھی اللہ نے ہمت دی، طاقت دی. شیر کے اوپر بیٹھ گئے. بولو شیر کے اوپر ہے. اور جیسے شیر کے اوپر بیٹھے اور شیر کی کھال کو یوں تھاما اور شیر نے دوڑنا شروع کیا. دوڑتا گیا. یہ سفینہ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی شیر کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی شیر کی طرف دیکھتا، اور آسمان پر کہتا اللہ تو نے مجھے شیر پر بٹھایا، اور شیر کو دیکھ کر گھبراتا کہ ابھی اگر یوں گرایا نے میرے کو مارا تو میرا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کہتے وہ شیر لے گیا. رات کا سناٹا تھا. جہاں میرے دوست احباب 300 کتنے جہاں کھڑے تھے نا، اس سے 10 قدم شیر رک گیا. جیسے وہاں کھڑے ہیں شیر 10 قدم رک گیا. کہتے میں جلدی سے شیر پر سے اترا اور میں نے میرے دوستوں کو کہا، کتنے دوست تھے؟ سب کو کہا آؤ میرے کو لے کے جاؤ. کیونکہ یہاں کون ہے؟
بھائی شیر ہے، آؤ آؤ میرے کو لے کے جاؤ، تو وہ 300 وہاں سے اشارہ کرے، تو آ جا، تو آ جا. جب اتنی دیر سے بیٹھ کر آیا تو اب یہ 10 قدم چلنے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ سارے وہاں سے کہے نا ہم کو شیر سے ڈر لگتا، ہم کہاں تیرے کو لینے آئے. تو یہ کہتے کہ میں سوچا چلو اب دھیرے سے کیا کروں. کہ جیسا یوں ہٹا کہ شیر واپس میرے پاس آیا اور کچھ میرے کان میں بولنے لگا، میرے کان میں کچھ، اور پھر اس کے بعد چلا گیا. دوڑتا 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 بہت دور چلا گیا. اب تو کوئی شیر ویر تو نہیں تھا، یہ آرام سے چلے. لیکن سامنے جو 300 تھے نا وہ کہنے لگے او تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے. اب یہ کہتے ہیں میرے کو معلوم کیسا بیٹھ کر آیا میں نے، لیکن وہ سارے کے سارے سامنے والے کہے ارے تم شیر پر بیٹھ کر آئے. بولو ان کا نام کیا تھا؟ لیکن سب نے نام ہی بدل دیا. کہا آج سے تمہارا نام سفینہ نہیں ہوگا، تمہارا نام ہوگا یا صاحب الاسد، اے شیر والے. اب تو کیا ہوئے معلوم، وہ 300 جب گئے نا، جب بھی کھانا ہوئے نا تو بولے بھائی پہلے کھانا اس کو دے دو، شیر والے کو. یہ کہتے کھانا بھی میرے کو پہلے ملے اور میں کوئی کام کرنے جاؤں نا، سارے 300 کے نا تمہیں کام نہیں کرنا، ہم تو گھوڑے اور گدھے پر بیٹھتے، تم تو شیر پر بیٹھ کر آئے تھے بھائی، شیر پر. یہ کہتے پورے سفر میں میرے کو آرام ہی آرام، کھانا بھی ملے، پینا بھی ملے، کپڑے بھی ملے، کام بھی نہیں، اور کوئی میرے نام سے نہیں بلاوے، سب مجھے بلاوے یا صاحب الاسد، اے شیر والے. کہتے چلو کام ہو گیا، واپس ہم لوگ مدینہ. بولو واپس ہم لوگ. اور صحابہ کرام جب واپس آتے تھے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے کہاں جاتے تھے؟ مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے. اب یہ صحابہ جب یہ لوگ آئے نا مسجد نبوی میں آئے تو پہلے سے صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو یہ لوگ 300 کے 300 پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور سب نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم. ہمارے نبی نے کہا آؤ 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 آؤ. وہ سب کے سب 300 پیچھے بیٹھ گئے، سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کہا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا این صاحب الاسد، ارے وہ شیر والا کہاں ہے؟ یا تھا سفینہ کہتے میں بیٹھا تھا، میں خوش ہو گیا، لو یہاں بھی خبر آ گئی کہ میں شیر والا ہوں. تو حضرت سفینہ کہتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا. ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ، بلایا. کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو شیر آیا اور میں تو بہت گھبرا گیا تھا. پھر کہا ان لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا، ان کو میں نے پوری داستان نہیں سنائی کہ میں کتنا گھبرا گیا تھا، لیکن آپ تو میرے نبی، آپ میرے رسول، اور آپ کو تو ابھی سے معلوم ہو گیا کہ میں شیر والا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت ڈر گیا تھا اللہ کے رسول. لیکن میں نے شیر کو کہا میرے پہ حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا، آواز نہیں آ رہی ہے، مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے سوال کیا، وہ شیر نے جواب تو دے دیا تم. تو کہتے نا میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ میں شیر کو سوال کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تم نے ایک سوال کیا اور شیر تمہارے کان میں بڑبڑایا تھا. کہا وہ جواب دے کر گیا. کہا تمہارا یہ سوال ہے، احمد آباد والوں سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ تم نے سوال کیا تھا لا تحجم علیہ یا اسد الغابہ لا تحجم علیہ فانا عبد محمد. تم نے یہ سوال کیا تھا جب شیر تمہارے سامنے آیا، اے جنگل کے شیر حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا. کہا وہ شیر کان میں بڑبڑا کے گیا، وہ جواب دے کر گیا. کیا کہا؟ کہا میں حملہ کر دیتا، تجھے مار ڈالتا، پھاڑ ڈالتا، لیکن تم مصطفیٰ کا غلام ہے اور ہم، وہ شیر کہتا ہے تم مصطفیٰ کے غلام ہو اور ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں. بولے سبحان اللہ. کہا تو مصطفیٰ کا غلام ہے اور شیر کہتا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا. میرے پیاروں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں اور یہ سارے جنگل کے درندے اور چرندے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے. راستے میں عورتیں نظر آتی، لڑکیاں نظر آتی، جی چاہتا ہے نا کہ دیکھوں. ارے کہو نا جی چاہتا نہیں چاہتا آپ لوگوں کا؟ جی چاہتا نا. میرے دوستو ایک ایمان والی بات آپ کو بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ راستے میں عورتیں گزرتی ہے، کبھی کبھی میری نظر پڑ جاتی ہے، میں نظر ڈالتا نہیں ہوں، میری نظر عورتوں پر پڑ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اے علی اگر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو جھکا دینا، لیکن اگر جان بوجھ کر دیکھے گا تو علی ڈرنا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین نہ لوں. میرے دوستو ہمارے نبی نے کہا کہیں تیرے دل سے ایمان کی دولت خدا چھین.
تو حضرت علی کے دل سے ایمان جا سکتا تو میرا اور آپ کا تو جا سکتا نہیں. حالانکہ علی ہمارے مقابلے میں بہت بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ ارے تھے کہ نہیں تھے؟ جب حضرت علی کی بات آ گئی تو ایک بات سنا دوں. آپ کا وقت تو زیادہ نہیں بھائی شکیل بھائی، کوئی وقت تو طے نہیں کیا. آپ لوگوں نے کھانا وانا تو کھایا نا؟ ارے کہو نا، ہاں تو کہو. کوئی مجھے تو نہیں پوچھتا آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا. لیکن جب حضرت علی کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں میرے دوستو، دیکھو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. اس کے باوجود حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جوانی کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کسی عورت پر مت اٹھا ورنہ اللہ تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لینا. حالانکہ حضرت علی ہمارے مقابل، میں نے محرم میں سنایا، بہت جگہوں پر میں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی کا ایمان، اللہ اکبر بھائی کہہ دو حضرت علی کا ایمان. حضرت علی کا ایمان اتنا زبردست ایمان. حضرت علی جب امیر المؤمنین بنے، میں آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر. نمبر 2 عمر فاروق. نمبر 3 عثمان غنی. اور نمبر 4 علی مرتضی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے. کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام. اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے. اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے. چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے بھائی، دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا. حضرت علی نے یہ نہیں کیا. کیا کہا؟ سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے اور جو سزا دینا ہے دے دو. یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے. کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا وہ آپ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا. اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو. حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے. چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو. جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا. ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے. بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا. چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر. خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا. اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں. کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا. سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا. سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ.
تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے۔ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس لیے میرے ہاتھ کو، اس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے۔ ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹو، دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے، کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے۔ تو کہا تو تعریف کر رہا ہے، انت تمدحہ، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے علی کو اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا۔ تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان، اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا؟ بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا۔ اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے۔ یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے۔ کون؟ ہاں، سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے، چونکہ بڑی دوستی تھی، بھائی کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی۔ حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے، کہا علی امیر المؤمنین، آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا، اس کا ہاتھ کٹوایا، قرآن کا قانون تھا اس لیے کٹوایا، باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا۔ تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا، علی نے مجھے جہنم سے، وہ تو آپ کو دعا دے رہا۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا، اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ اس کو، بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ۔ کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے، کس کے پیچھے گئے؟ وہ حبشی۔ تو وہ حبشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے، وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو۔ حضرت سلمان گئے اور جا کر کہا اے میرے بھائی امیر المؤمنین بلا رہے، علی تجھے بلا رہے ہیں۔ بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی، بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی کو کہنا آپ امیر ہو، میں ابھی آ رہا ہوں، صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو۔ تو سلمان نے کہا نہیں، ہاتھ لے کر بلا رہے، یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے۔ اب آگے سلمان فارسی روتے روتے، پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے۔ چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی روئے، گلے سے لگایا، کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں، لیکن قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا، بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا، اور پیچھے سے ایک کپڑا لے کر آئے، بڑا پیارا کپڑا، اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا؟ فکر مت کر، یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے، یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کپڑے کو ہٹایا۔ میرے دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا، وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرے دوستو، وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا، لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا، تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا، ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی، ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا، کن کو؟ نام سنا نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، ان کو کسی نے پوچھا جب حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ امیر المومنین، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آپ کی زندگی کی، میں اگر آپ کو پوچھوں تو کہتا ہے کر کے ہنستا کہ گئی اس کے بعد سے لڑائی کی رات آئی ہے۔
بھائی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا، حضرت علی نے اتنے پیار سے فرمایا وہ رات جب میرے نبی ہجرت کے لیے، بولو میرے نبی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے، اور گھر میں کس کو رکھا؟ حضرت علی کو۔ وہ آپ کو معلوم ہے منظر کیسا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں، حضرت علی بھی کمرے میں، بولو کون؟ حضرت علی بھی کمرے میں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں، یعنی کمرے کے اندر 2، ساتھ میں بولو کمرے کے اندر 2 اور باہر 100، کیونکہ ابو جہل کی پلاننگ تھی، 25 آگے، 25 پیچھے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، اور یہ 100 کے 100 جیسے ہمارے نبی نکلے تو سیدھا حملہ کرنے کا، بولو سیدھا۔ ابو جہل نے کہا ایسا حملہ کرنا پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا ابو جہل کو؟ تو زمین پہ پلاننگ کرتا، ہم نے آسمان پر پلاننگ کی ہے۔ بولو اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ہاں تو بولو اندر کتنے ہیں؟ 2 اور باہر 100۔ تو ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی نے روکا، کہا اللہ کے رسول مت جاؤ، باہر 100 ہے اور بہت پہلوان ہے، بہت ماریں گے، میرے نبی آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی فکر مت کر، اللہ سب کو اندھا بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ حضرت علی فرماتے دل میں خوشی بھی اور غم بھی، غم اس کا کہ میرے نبی جا رہے، اور خوشی اس کی کہ نبی کا بستر مجھے مل رہا ہے۔ جس بستر پر جبرائیل وحی لے کر آتے وہ بستر پر علی آرام کریں گے۔ حضرت علی فرماتے میں بستر پر لیٹ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا چادر بھی سر پہ رکھ دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک دم چھپ کر سو جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ٹھنڈی رات تھی، میں بستر پر سویا، میں نے چادر بھی سر پہ رکھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے نبی جائیں گے، لیکن حضرت علی فرماتے میرے نبی گئے اور کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولا اللہ نے سب کو، اللہ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے میں نے سب کو اندھا بنا دیا، ہمارے نبی چلے گئے۔ اب اکیلے کمرے میں کون؟ ساتھ میں بولنا اکیلے کمرے میں کون؟ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے دیکھا کہ محمد تو باہر ہی نہیں آ رہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کب سے اندر ہے باہر ہی نہیں آ رہے۔ اب ان کم بختوں کو نہیں معلوم کہ ہم اندھے ہوئے چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بس وہ ہمارے نبی۔ بھائی کوئی پرابلم ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ یہ سننے کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حضرت علی اکیلے ہیں، اب دشمنوں نے دروازے توڑے، اندر آئے، حضرت علی کیا کر رہے؟ توڑے چادر، وہ سب دشمن سمجھے کہ محمد ہے، یوں چادر کھینچی اور کہا محمد اٹھو، چادر کھینچی تو کون؟ میں علی ہوں، محمد نہیں، میں علی۔ تو کہا وہ کہاں گئے؟ گئے، تم سب اندھے تھے، وہ گئے۔ حضرت علی فرماتے میرے اللہ کی قسم یہ رات میری بہت اچھی رات تھی۔ اب سننا کیوں؟ حضرت علی فرماتے اس لیے یہ رات اچھی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں مرنے والا نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہر رات کو میں سوتا ہوں نا تو ڈر لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی سوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کل کیا ہوگا، کل جیے گا کہ مرے گا، کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، کینسر تو نہیں ہو جائے گا، اٹیک تو نہیں آ جائے گا، کورونا تو نہیں آ جائے گا، ڈینگو تو نہیں آ جائے گا، چکن گنیا تو نہیں آ جائے گا۔ ہم سوتے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ وہ کورونا میں مر گیا، وہ کینسر میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک میں مر گیا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا آج موت کا فرشتہ بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا علی صبح ہوگی، بولو سبحان اللہ، سب کو امانت ادا کرنا، بولو سبحان اللہ، اور پھر علی مدینے میں آ کے میری ملاقات کرنا۔ حضرت علی کہتے وہ رات میری اتنی اچھی رات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ صبح تک موت کا فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا صبح کرنا، امانتیں ادا کرنا، مدینہ پہنچنا۔ علی کہتے اللہ کی قسم جب تک میرا قدم مدینہ نہیں پہنچا مجھے یقین تھا آج کوئی مجھے مار نہیں سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے نبی زمین پر بول دیتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ کیسا یقین ہوگا حضرت علی کا،
ہمارے نبی کی بات پر کہ سب سے اچھی رات وہ رات جب دشمنوں کے بیچ میں نے گزاری، نبی کے بستر پر گزاری، کیونکہ یقین تھا کہ آج میں مرنے والا نہیں، کل میں مرنے والا نہیں، جب تک امانت ادا نہیں ہوگی اور میں مدینہ نہیں پہنچوں گا وہاں تک موت میرے پاس آنے والی۔ اب بات آئی ہے تو ایک بات بتاؤں، حضرت علی کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، تو آپ کی بات کتنی مضبوط بات ہوگی ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم کو تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی جو کہہ دیتے اللہ فیصلہ کر دیتے، اور حضرت علی کا علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم، حضرت علی کی نظر قرآن پر۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا، اتنا دیا کہ میں علم کا شہر بن گیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات کروں، ہے ٹائم ہے؟ حضرت علی کا علم، نالج، اور بولو ایجوکیشن کیسا زبردست تھا معلوم؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا، کس کا دربار؟ اور حضرت عمر کا دربار کیسا ہوگا؟ رعب، دبدبا، جلال۔ حضرت عمر کا رعب اور دبدبا اتنا تھا کہ جب آپ کوئی گلی میں انٹر ہوتے تھے نا تو ہمارے نبی مسکراتے تھے، تو حضرت عمر پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں یہ گلی میں انٹر ہوا آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو ہمارے نبی فرماتے عمر مسکراؤ تو نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں پاؤں رکھتے ہو وہاں سے شیطان، ہم لوگ جس گلی میں رکھتے ہیں وہاں۔ تو حضرت عمر کا رعب اور دبدبا۔ اب حضرت عمر امیر المومنین، بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے۔ اب حضرت عمر کا دربار لگا ہے، سارے صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا۔ ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر کہا امیر المومنین میں آؤں آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آنے دو آنے دو۔ آئے، آ کر کیا کہا معلوم؟ امیر المومنین عمر میں 8 اسٹیٹمنٹ دوں گا۔ کتنے اسٹیٹمنٹ دوں گا؟ 8۔ اس کے بعد آپ میرے کو بتانا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں ایمان والا ہوں کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بوڑھے میاں کو کیا ہو گیا؟ 8 اسٹیٹمنٹ بتائے گا پھر میں جواب دوں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان والا ہے کہ بغیر؟ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا بتانا ہے بتاؤ۔ تو وہ جانتے تھے بوڑھے میاں کہ میں جب 8 اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا تو یہ غصے ہوں گے۔ کون؟ اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا بہت، تو کہا پہلے شرط ہے آپ غصے نہیں ہوں گے، میری بات پوری سنیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ٹھیک ہے بوڑھے میاں ہے، بولو بوڑھے میاں پہ کیا غصے ہوئے؟ تو اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ ایسا کہا، ایسا فرمایا کہ حضرت عمر کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی۔ کیا معلوم ہے؟ میرا پہلا اسٹیٹمنٹ مجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں۔ بہت عجیب، مجھے جنت سے ملے تو بھی کیا نہ ملے تو بھی کیا، جنت سے کوئی مطلب نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا مومن ہو کے جنت کی تمنا نہیں۔ تو حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا بھائی بولنا نہیں، 8 باتیں پوری ہو جانے دینا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسری بات بولو۔ تو کہا میرے کو جہنم سے ڈر ور بھی نہیں کرتا، جہنم سے ڈر ور بھی۔ ٹھیک ہے آگ ہے، باقی ڈر کا کوئی معاملہ بتاؤ۔ حضرت عمر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی تو حضرت عمر غصے ہوتے، وہ بوڑھے میاں نے کہا تیسری بات سنو، میں مدینے میں رہتا ہوں، مردہ میرے کو جانور ملے تو کھانے میں مزہ آتا ہے۔ کون سا جانور؟ اب حضرت عمر نے کہا بھائی کب تک برداشت کرے؟ حضرت عمر نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو کوڑا اٹھا کے مارا ہوتا، شریعت میں مردہ حرام، بولو شریعت میں مردہ کھانا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا پھر غصے ہو گئے۔ بات تو میری پوری 8 باتیں، ابھی تو 3 باتیں ہوئی، ایک تو جنت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، جہنم سے کوئی مطلب نہیں، اور مردہ مدینے میں کھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا چلو چوتھی بات بولو۔ تو کہا چوتھی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں رہتا ہوں اور بغیر دیکھے میرے کو بولو گواہی دو، میں گواہی دے دوں گا۔ بغیر دیکھے کوئی معاملہ کوئی بھی کیسا ہو، بغیر دیکھے میں گواہی دوں گا۔ اب حضرت عمر کو غصہ تو آیا لیکن کیا کرتے؟ کہا 5ویں بات بتاؤ۔ تو 5ویں بات کہا کوئی حق بولتا ہے تو بہت نفرت ہوتی ہے، حق بات سنتا ہوں نا، حق بات سوچتا ہوں، نفرت ہوتی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اور 6ٹھی بات کیا کہا؟ مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے، مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو بڑا پیار آتا ہے۔ کتنی بات ہو گئی؟ 6۔ اور 7ویں بات تو اتنی عجیب کہی، کہا اوپر والا جب رحمت بھیجتا ہے نا نہیں پسند، بھاگ جاتا۔ اوپر والا رحمت بھیجتا ہے تو کتنی بات ہو گئی؟ اور 8ویں بات اس نے کہی
اس پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور معلوم نہیں کیا ہوتا، کہا عمر یہ یہودی جتنی بات بولتے نا وہ صحیح، اور عیسائی بھی جتنی بات بولتے وہ، حضرت عمر نے کہا یہودی صحیح بولتے، کہا عیسائی بھی صحیح بولتے، تو کہا حضرت عمر ابھی کچھ کھڑے ہوتے اور کچھ کاروائی کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے 8 سٹیٹمنٹ پورے ہو گئے، اب آپ بتاؤ میں جنت کے جہنم والا۔ حضرت عمر کچھ بولتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا عمر امیر المومنین کچھ مت کہنا، یہ آدمی پکا مومن ہے، پکا مومن ہے، اور اس نے جو باتیں کہی ہے سب کا جواب قرآن میں موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر حضرت علی کی طرف دیکھے، کہا کہ یہ تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میرے کو جنت سے کوئی مطلب، کہا صحیح ہے، اللہ خود کہتے ہیں جنت سے مطلب نہیں، جنت والے سے مطلب ہے، جنت کا پیدا کرنے والا، یہ جنت میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ تو جنت سے مطلب نہیں، جنت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں بڑے پیارے پیارے جنتی ہوں گے جن کو جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ صحیح کہتا، جنت سے کوئی مطلب نہیں، جنت۔ تو پھر حضرت علی نے کہا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا، اس کو جہنم سے بھی کوئی مطلب نہیں، اس کو کس سے مطلب ہے؟ یہ جہنم سے ڈرتا پڑتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے، اور اللہ خود فرماتے ہیں میرے سے ڈرو تو جہنم ہٹاؤں گا اور جنت دوں گا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے میرے سے ڈرو جہنم ہٹا دوں گا، 2 جنتیں عطا کروں گا۔ تو جہنم سے ڈرتا نہیں، جہنم کے، چلو یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ میں آئی، لیکن تیسری بات کیا کہا تھا؟ میں مردہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا عمر یہ کہتا مردہ، حضرت عمر نے کہا یہی تو کہتا مردہ کھاتا ہوں، تو حضرت علی نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ حضرت عمر میں کھاتا ہوں، حضرت علی نے کہا میں بھی کھاتا۔ کہا کیا؟ کہا مچھلی نہیں کھاتے ہم، اب مچھلی زندہ ہوتی ہے جب گھر میں آتی ہے، میں پانی سے نکالا مر گئی، مری ہوئی مچھلی آئی ہماری بیوی نے کاٹا اسے، تو مردہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ اور اللہ نے کہا یہ مردہ حلال، بولو یہ مردہ۔ اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھلے مچھلی مردہ ہے مگر اس کا کھانا، بولو کتنے سوال کے جواب ہو گئے؟ اس نے جو چوتھی بات کہی تھی، چوتھی بات اس نے کہی تھی کہ کیا کہا تھا اس نے؟ چوتھی بات میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی، ہاں چلو چوتھی بات اس نے یہ کہی تھی کہ میرے کو حق بات سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت۔ ساتھ میں بولو نا، حق بات سے نفرت۔ تو حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے، ہم سب حق بات سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا حق سے کوئی نفرت کرے، کہا سب سے بڑی حق چیز ہے موت، اور موت سے کون تمنا کرتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا ابھی مر جاؤں میں؟ ہاں بلکہ ابھی اگر کوئی یہاں پہ نا آ کر کے کھانسی کھاوے نا، اے بھائی جانا تیرے کو کورونا ہے میں بھی مر جاؤں گا۔ سب سے حق ہے موت، اور موت سے نفرت، بولو موت سے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، حالانکہ موت حق۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا۔ 5ویں بات اس نے یہ کہا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا، تو حضرت عمر نے کہا ذرا بوڑھے کو سمجھاؤ بغیر دیکھے گواہی دیتا، تو حضرت علی نے فرمایا آپ بھی دیتے میں بھی دیتا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بولو سبحان، سب کی گواہی یہی ہے، بولو اللہ ایک۔ سب پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو اللہ ایک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک۔ اچھا اس نے 6ٹھی بات کیا بولی؟ فتنوں سے میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، بھائی فتنے آتے ہیں تو بہت، حضرت علی نے کہا سب کا یہ معاملہ ہے، فتنے سے بہت محبت ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے علی کیا بات کر رہے ہو، فتنہ مدینہ میں آوے اور ہم محبت کرے؟ کہا عمر مدینے کی بات نہ کرو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مال فتنہ، تمہاری اولاد فتنہ۔ اب بتاؤ مال سے محبت، بولو نا مال سے محبت، اولاد سے محبت، حالانکہ مال بھی فتنہ اولاد بھی۔ اللہ نے فرمایا ان
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ. اور یہ بوڑھے نے صحیح کہا کہ میں فتنوں سے محبت کرتا، مال سے بھی محبت کرتا، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنے بہت سوال کے جواب آ گئے. حضرت عمر نے کہا وہ بھی بتا دو کہ یہ کہتا کہ رحمت آتی تو بھاگتا. تو حضرت علی نے کہا سب بھاگتے، سب سے بڑی رحمت آسمان کا پانی آوے تو چلو مسجد میں بیان ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو باہر بیان ہوتا اور میں بیان کرتا، بارش ہوتی، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی اس میں سے کہتا بھی قاری احمد علی کا بیان کا تیل لینے گیا، بارش ہوتی، کپڑے بھیگتے چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی رحمت اوپر کا پانی. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اللہ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی رحمت ہے مگر ہم اس رحمت سے بھاگتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ سب ہو گئے. ایک بج گیا جو سب سے ڈینجر تھا. حضرت عمر نے کہا آخری سوال پر میں اس بوڑھے کو معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی کہتے وہ صحیح. یہ کیسے ہو سکتا کہ یہودی جو بولے وہ صحیح اور عیسائی جو بولے وہ صحیح؟ حضرت علی نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جاؤ، قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہودی جو کہتے وہ صحیح، عیسائی جو کہتے ہیں وہ. تو حضرت عمر نے کہا قرآن میں لکھا؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. کہا بالکل قرآن میں یہودی ایک ہی اعلان کرتے، عیسائیوں کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح کہ غلط؟ اور عیسائی ایک ہی اعلان کرتے یہودیوں کی کوئی حقیقت. تو دونوں تو صحیح کہتے ہیں، یہودی کہتے عیسائی کی کوئی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے نہیں ہے، اور عیسائی کہتے یہودیوں کی حقیقت نہیں، ہم بھی کہتے حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو مذہب اسلام کی اور محمد الرسول اللہ. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا. کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا. ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے. اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے. ارے بولو جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا. ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا، او بادشاہ میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا. بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا. کہا اب میرے سے وہ سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا. او جادوگر نے کہا بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا. وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا. بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا. اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا. چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا. بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا. مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے. اور بادشاہ بڑا ظالم تھا. ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا. وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا. اور لڑکا تیار ہو گیا. 12-13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا. اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بوڑھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا. اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا. اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا.
بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا. اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے, جو ایک اللہ کی عبادت کرے. راہب ایک اللہ کی عبادت. تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا, وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا, اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا. اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا, وہ ایک ہی بات کہتا تھا, ایک اللہ پر یقین, ایک اللہ پر بھروسہ, ایک اللہ پر توکل, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا. اور وہ ولی بتاتا بھی تھا, اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا. اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے اے اللہ کو نہیں ماننے کا, اللہ کو نہیں ماننے کا, جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا, ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا, ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا. اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ, اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں, جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے. وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا, کرے تو کیا کرے. اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون, بولو اللہ, کرنے دھرنے والا کون, اللہ, آسمان زمین بنانے والا کون, تو اللہ, یہ چاند سورج بنانے والا کون, تو اللہ. اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے, وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے, اور بتاوے یہ سب جادو سے ہوتا. یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے. بھائی بولو دو میں سے سچا. بڑا پریشان ہوا, بڑا پریشان ہوا, بڑا پریشان ہوا. یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا, بڑا پریشان ہوا. ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا. بولو لڑکا اپنے گھر سے نکلا. اب گھر سے نکلا, دیکھا کہ بہت پبلک ہے, بہت ٹریفک ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ جمع ہیں, اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے. تو یہ لڑکا بھی گیا. بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا, کیا ہوا بھائی, اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو, کیا ہوا. تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا. ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا, یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا. بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں, جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے. وہ لڑکے نے کیا کیا, ایک پتھر اٹھایا. بولے ایک پتھر اٹھایا, اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں, اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے, یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح. اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے, وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے, اللہ تو پیدا کرنے والا, اللہ جانور کو بھی تو لانے والا, اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا, اللہ آسمان و زمین کا تو بنانے والا, چاند و سورج کا تو بنانے والا, یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا. اللہ اگر تو سچا ہے, پتھر چھوٹا ہے, جانور بڑا ہے, مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں. بس وہ پتھر لیا, اللہ کے نام سے مارا, وہ جانور ڈھیر ہو گیا. بولو مر گیا. بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے, وہ اللہ کا, اور یہ جادوگر جھوٹا ہے. بس پھر تو کیا معاملہ ہوا, یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو, بولو, چھوڑ دیا. ارے جادوگر کو چھوڑ دیا, اور وہ اللہ کے ولی. اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو, کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا, برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا, ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی. یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا, جادوگر کو چھوڑ دیا, حرام والے کو چھوڑ دیا, حلال والے کے پاس آیا. جب اللہ کے ولی کے پاس روز 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 جانے لگا, وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا. اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے, اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ اللہ کرتا. بادشاہ بڑا غصے ہوا, لڑکے کو بلایا اور کہا سنا, میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا, تو ایک اللہ کی عبادت کرتا. تو لڑکے نے کہا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے. بولو تو بھی خدا, اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اصل کرنے دھرنے والا کون, نہیں ساتھ میں بولو نا, اصل کرنے دھرنے والا کون. بس وہ بادشاہ نے سنا, بادشاہ نے کہا اچھا, اس کا مطلب کہ ہاں ہم نے جس کو بڑا کیا پالا, آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا. بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا. بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا, ایک لشکر تیار کیا, اور کیا کہا معلوم ہے, یہ لڑکے کو لے کے, اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا, جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی رہی. کہا اس کو لے کے, یہ لڑکے کو لے کر, یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے, یہ میرے کو بھی نہیں مانتا. بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا, میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا, اور یہ ایک اللہ کہتا ہے. بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے. کہا لڑکے کو لے جاؤ, پہاڑ کے اوپر لے جاؤ, اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو. دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے. چلو وہ لے کے کہاں گئے, بولو کہاں گئے لے کے اس کو,
पहाड़। जब वो पहाड़ पे पहुंचे, सब सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। लड़के ने क्या किया, जैसे पहाड़ पर पहुंचे और पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वो लड़के ने कहना शुरू कर दिया, ए अल्लाह हम इबादत करें तो तेरी ही करे। बोलो, वो लड़का कहता, ए अल्लाह हम इबादत करें तो तेरी करे, अपने माथे को झुकाए तो तेरे सामने झुकाए। ए अल्लाह तू ही जिंदगी देने वाला, तू ही मौत देने वाला, हमने यही सबक पढ़ा, अल्लाह करने धरने वाला तू है। ये सब मुझे पहाड़ पे लेकर आए, अल्लाह मौत भी तेरे हाथ में, जिंदगी भी तेरे हाथ में, अल्लाह तू सच्चा है, ये सबको पहाड़ से गिरा दे और मुझे बचा ले। बस वो लड़के ने दुआ मांगी, पहाड़ ने हरकत मारी, जितने आए थे ना इसको गिराने, सब पहाड़ से गिरा। इतने ऊंचे पहाड़ से गिरे, सब के सब मर गए। बच कौन गया? अच्छा, वो लड़का चाहता तो भाग सकता था, अरे भाग सकता था ना भाई, वहां से निकल जाता कहीं भी, लेकिन वो लड़का उतरा पहाड़ से। उतरते उतरते बादशाह के पास गया और बादशाह के पास जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, तू इधर मरा नहीं? वो मारने वाले मर गए। जो मारने वाले थे ना वो, अरे ऐसा कैसा मर गए? अरे वो तो पहाड़ों पे चढ़ते थे और उतरते थे, चढ़ते थे उतरते। कहा, वो जब तक पहाड़ों पे चढ़ते थे उतरते थे, लेकिन आज तक वो अल्लाह वाले के साथ नहीं चढ़े थे। मैं अल्लाह वाला, मैं चढ़ा जब पहाड़ पर, मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी, अल्लाह पहाड़ तो तूने ही पैदा किया है, अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, मेरे को जिला दे, ताकि बादशाह को समझ में आए कि करने धरने वाला अल्लाह होता है, कोई बंदा। तो कहा वो गए का, सब मर गए हो। तो कहा तू क्यों आया? कहा तुझे समझाने के वास्ते आया। बादशाह तो बादशाह होता ना, दिमाग फिरा। उसने अपने इलाके के 15-20 बड़े बड़े लोगों को बुलाया जो समंदर में तैरते थे। बोलो समंदर में, और एक बहुत बड़ी कश्ती बुलाई और वो 15-20 को कहा, लड़के को लेकर कश्ती में बैठ जाओ। भाई बड़ी बोट आती ना, बोट का, कश्ती में बैठ जाओ और ये लड़के को लेकर जाओ। जब बिल्कुल बीच समंदर आवे, बिल्कुल बीच समंदर आवे, तुम लोगों को तो तैरना आता है, ये लड़का कुछ भी गड़बड़ करेगा, लेकिन जब बीच समंदर में आवे, उठा के लड़के को समंदर में डाल देगा। इसको तैरना नहीं आता, और अगर ये तुमको डाले तो तुम लोग तैरना तो तुमको तो आता है। चलो कोई बात नहीं। कहा कि ये लड़के को मार के आ जाना। वो 15-20 आदमी ने लड़के को पकड़ा। बोलो कहाँ ले गए? इसमें ले गए, कश्ती में ले गए और बीच समंदर में ले गए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो। बिल्कुल वो लड़के को पानी में डालने का टाइम आया और लड़के ने हाथ उठाए, अल्लाह आसमानों जमीन का पैदा करने वाला तू ही, मैं इबादत करूं तो अल्लाह तेरी ही, मेरा माथा झुके तो तेरे सामने झुके। अल्लाह ये समंदर भी तेरे कब्जे में, ये जितने आदमी आए वो भी तेरे कब्जे में। अल्लाह इनको तैरना आता, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन अल्लाह मौत और जिंदगी तो तेरे हाथ में है। अल्लाह ये सबको पानी में डुबा दे, खत्म और बर्बाद कर दे, और अल्लाह मुझे बचा दे। बस इतना कहा, पानी में ऐसा तूफान आया कि कश्ती उल्टी पलटी इधर उधर गई, लेकिन जैसे वो लड़का कश्ती में चिपक गया और बाकी सब धड़ गिरे, और ऐसा समंदर का तूफान था। बोलो सब। और ये कश्ती में बैठे बैठे वापस आ गए किनारे। अभी भी चाहता तो भाग सकते थे कि नहीं भाग सकते? भाई लड़का भाग सकता था, लेकिन चलता चलता बोलो किसके पास? बादशाह ने देखा, कहा फिर तू आ गया? वो कहाँ है? सब मर गए। कैसे मर गए? मारने वाले मर जाते, और जिसको तू मारने भेजता वो वापस आता है। इसलिए कि मौत जिंदगी, वो लड़का कहता मौत जिंदगी तेरे हाथ में नहीं है। बोलो किसके हाथ में? और अल्लाह ने भी, आज कुरान में भी यही है। ये तो मैं अगले जमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुरान में बोलो यही लिखा कि नहीं लिखा? सारी हुकूमत किसके हाथ में? अल्लाह। मौत किसके हाथ में? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जिंदगी किसके हाथ में है? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ पूरा मजमा बोले ना सारा। हुकूमत करने वाला कौन? अल्लाह ही। हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? अल्लाह ही। मौत का मालिक कौन? अल्लाह ही। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह ही। अजीज व गफूर कौन? अल्लाह ही। सातों आसमानों का पैदा करने वाला कौन है? ये तो अल्लाह ने हमको भी सिखाया। अब वो लड़का खड़ा है, बादशाह एकदम लाल लाल हो गया है। गुस्से में पूछा, तेरा क्या करूं? कहा तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा तूने तो मेरे को पहाड़ पर भी भेजा, वापस आया,
समंदर में भेजा, वापस आया, कहा तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, कहा मेरे करने जाएगा तो तेरे हो जाएंगे। मेरे कहा बादशाह सोचा क्या करूं, तो लड़का कहता है मैं ही बताऊं क्या करने का, मेरे को मारना है ना, मेरे को खत्म करना है, कहा तेरे को खत्म करना, का एक काम कर सबको जमा कर दे मैदान में, तू तो बादशाह है, सब मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, पूरे गांव के गांव, देहात के देहात, शहर के शहर, सबको जमा कर दे मैदान में। कहा फिर क्या करना, कहा सबको मैदान में जमा कर दे, मेरे को बीच में खड़ा कर दे, और उसके बाद एक तीर ले, अपने हाथ में तीर ले, और देख ऐसा मारेगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा, तीर तेरे पे वापस आएगा। इसलिए तू ये बोलना कि ये बच्चा जिस अल्लाह की इबादत करता है उस अल्लाह के नाम से इसको मारता हूं, फिर वो तीर मारना तो मैं मर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरत को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।